بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب زینب عالیہ نے عرض کی، ایسا نہیں ہے بلکہ میرے شوہر نے خاص طور سے مجھ سے کہا ہے کہ اگر جنگ کی صورت پیش آئے تو اپنے بھائی کے فرزندوں سے پہلے ان بچوں کو قربان کر دینا۔ جناب زینب عالیہ مسلسل اصرار کرتی رہیں۔ آخرکار امام علیہ السلام نے اجازت دی۔ جناب زینب عالیہ نے اپنے دونوں گلابوں کو میدان کی طرف روانہ کر دیا۔ عمر سعد نے کہا، یہ بہن اپنے بھائی سے عجیب محبت کرتی ہے کہ اپنے دونوں نور چشموں کو میدان میں بھیج دیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے جنگ کی، آخرکار محمد شہید ہو گئے۔ اون اپنے بھائی محمد کے پاس پہنچے اور کہا، بھیا جلدی نہ کرو، میں بھی تم سے ملحق ہو رہا ہوں۔ اون بھی جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے ان دونوں نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں، اس طرح کہ دونوں کے پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ انہیں خیمے میں لا کر رکھ دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اہل حرم جنازوں کے استقبال کے لیے آتی تھیں۔ ہمیشہ زینب عالیہ ان اہل حرم کے آگے آگے ہوتی تھیں، لیکن اس بار جناب زینب کو دیکھا نہیں گیا۔ وہ خیمے سے باہر نہیں آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی لاشوں پر نگاہ پڑ جائے اور بے چین ہو جائیں۔ بےتابی کی وجہ سے اجر کم ہو جائے گا۔ تذکرۃ الشہداء صفحہ 156۔ اور شاید اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا حسین کی نظر میرے اوپر پڑے اور بہن سے شرمندہ ہوں۔ جناب زینب عالیہ اس وقت باہر نہیں آئیں، لیکن علی اکبر کے موقع پر اہل حرم کے آگے آگے موجود تھیں۔ خبر شہادت اون محمد اور عبداللہ علیہ السلام۔ جس وقت اون محمد کی خبر شہادت مدینے میں پہنچی، عبداللہ کا آزاد کردہ غلام ابو سلاسل نے غم سے اپنا گریبان چاک کیے، آہو نالا کرتے ہوئے عبداللہ کے پاس آیا، روتے ہوئے بولا، ہائے پیارے اون، ہائے پیارے محمد، اے میرے پیارو، تم سے خوبصورت کون ہوگا؟ تم تو چمکتے موتی تھے، تم سے بہتر کون ہوگا؟ تم میرے گوش و قلب تھے، تم مغز استخوان تھے۔ لیکن آخر میں گستاخی کرتے ہوئے بولا، یہ مصیبت حسین کی وجہ سے ہم کو پہنچی، اگر وہ دونوں ان کے ساتھ نہیں جاتے تو شہید نہ ہوتے۔ جناب عبداللہ کو شہادت کی خبر ملی تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد غصے میں بھرے ہوئے ابو سلاسل کے سر پر پہنچے اور ڈپٹ پلائی، اے گستاخ و بے ادب، تو بارگاہ حسینی میں ایسی گستاخی کرتا ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ ان کی رکاب میں میرے دونوں بچے شہید ہوئے، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو ان سے پہلے شہادت سے سرفراز ہوتا۔ خدا کی قسم، حسین کی راہ میں خود میں نے آنکھیں بچھائی تھیں اور میں نے خود ہی سفارش کی تھی کہ ان پر اپنی جان کو نچھاور کرنا۔ ان کی شہادت سے مجھے اطمینان خاطر ہوا، میں تو امام حسین علیہ السلام کے سوگ میں رو رہا ہوں۔ ریاحین الشریعہ جلد 3 صفحہ 210۔ مصائب حضرت عباس۔ حضرت عباس علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند اور جناب ام البنین کے چشم و چراغ تھے۔ 4 شعبان 26 ہجری مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 14 سال کی تھی۔ والد ماجد نے شہادت پائی۔ آپ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے علمبردار لشکر اور سب سے بڑے ناصر تھے۔ 34 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی دوسری زوجہ ام البنین کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو آپ کو ام البنین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کے 6 فرزند تھے، جن کے نام تھے عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان۔ یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ ام ہانی، فاختہ اور جمانہ۔ حضرت عباس علیہ السلام شجاعت میں اپنے باپ کا نمونہ تھے۔
نقل ہے کہ قاتل عباس علیہ السلام کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا جو قبیلہ بنی دارم کا تھا۔ وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے جس کی پیشانی پر سجدوں کا اثر چمک رہا تھا، اس کا نام عباس تھا۔ عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کے چچیرے بھائی عبید اللہ بن عباس کی دختر لبابہ سے شادی کی اور ان سے 2 فرزند عبید اللہ اور فضل پیدا ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ان کے 2 اور فرزند تھے جن کا نام محمد و قاسم تھا، یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ القائل والحوادث جلد 3 صفحہ 30۔ عظمت حضرت عباس۔ اب یہاں فضائل حضرت عباس کے کچھ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایک دن حضرت سید سجاد نے مدینے میں عبید اللہ بن عباس پر نظر کی۔ انہیں دیکھ کر اپنے چچا عباس کی یاد تازہ ہو گئی۔ بے اختیار آنسو بہاتے ہوئے کہا، احد کے دن سے سخت تر کوئی دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہوا۔ اس کے بعد جنگ موتا کے موقع پر مصیبت وارد ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت جعفر طیار کی خبر ملی، لیکن کوئی دن بھی ماند روز شہادت حسین نہیں ہے کہ 30,000 سپاہیوں نے آ کر محاصرہ کیا اور انہیں گمان تھا کہ وہ امت اسلام نہیں۔ فرمایا، اِنَّ لِلْعَبَاسِ عِنْدَ اللَّهِ تبارک و تعالی منزلتہ بغضبت بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ بلا شبہ عباس کی خدا کے نزدیک قیامت کے دن ایسی منزلت ہے جسے دیکھ کر تمام شہداء رشک کریں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، خدا میرے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے اپنی جان کا احسار فرمایا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ قطع کیے۔ خداوند عالم نے اس کے عوض میں 2 پر عطا فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جیسے خدا نے جناب جعفر بن ابی طالب کو عطا فرمائے ہیں۔ منتخب التواریخ صفحہ 257۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 155۔ نمبر 2، لفظ عباس کے معنی لغت میں طور شروع اور سخت کے ہیں۔ یہ نام عباس کی صلابت اور توانائی کو بیان کرتا ہے کیونکہ وہ دشمنوں کے مقابل سخت اور شجاع تھے۔ نمبر 3، عباس نے شجاعت اور کمال کی صفات پدر و مادر سے ولایت میں پائے تھے۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے شادی کرنی چاہی تو نسب شناس عقیل سے فرمایا، انظر لی امرأۃ قد ولدتها الفحولۃ من العرب، میرے لیے کوئی ایسی عورت نظر میں رکھیے کہ جو سب سے زیادہ دبدبہ والا بچہ پیدا کرے تاکہ میں اس سے شادی کروں اور اس سے جنگجو اور شہ سوار بیٹا پیدا ہو۔ عقیل نے کہا، فاطمہ کلاویہ سے شادی کیجئے کیونکہ عرب میں سب سے زیادہ اسی کے آباء و اجداد بہادر گزرے ہیں۔ جس وقت ان سے اولین فرزند حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے تو کانداکا علی کے پاس لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر گریہ فرمایا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، یہ ہاتھ عاشور کے دن میرے فرزند حسین کی نصرت میں قطع کیے جائیں گے۔ نمبر 4، کتاب مقاتل الطالبین میں ہے کہ عباس خوبصورت اور خوش قامت تھے۔ جس وقت کبھی گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں زمین پر خط دیتے جاتے۔ انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ عاشور کے دن پرچم حسین علیہ السلام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काति अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।